بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر یہ تسبیح پڑھی جائے تو انشاءاللہ آپ رزق و دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ اس آیت کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کو فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھے گا تو مرتے وقت اس کا ایک پاؤں قبر میں اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گناہ گار اور عذاب کا حقدار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تمام نمازیں خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی حفاظت کرو اور صبح کی نماز لازمی پڑھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ ابن ابی خالد مصر اور بختری بن مختار نے یہ روایت ابو بکر بن عمارہ بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز فجر اور نماز عصر ادا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ پیارے دوستو، حکیم المات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے دعوی اصلی یعنی ذرا ٹھہرو مجھے نماز تو پڑھنے دو کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اے فرشتو، سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ یہ وہ شخص کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا۔ مزید فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ اس پر سوال و جواب ہی نہ ہوں اور وہ نہایت آسان ہوں، کیونکہ اس کی یہ گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو چکی ہے۔ اور جو شخص نماز فجر پڑھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی عطا کرے گا، کیونکہ صبح فجر کے وقت فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور عصر تک اس بندے کے گھر میں، جو بندہ صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کے گھر میں رزق اور دولت برساتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ملائکہ نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، تیرے بندے کے پاس سے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ تو دوستو، جو شخص بھی نماز فجر کے بعد یہ آیت 7 مرتبہ پڑھے گا تو اسے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو دعا بھی مانگی جائے گی وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آیت ہے آیت الکرسی۔ نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں اور نماز عصر کے بعد بھی اس کو 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے نفع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تیری اور تیری اولاد کی نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، یعنی گھر میں غربت ہے، فکر و فاقہ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھو، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرما دے گا۔
پیارے دوستو، جو شخص بھی نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے گھر میں برکت رہتی ہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 حدیث کی بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے۔ اس میں توحید ذات، عظمت و صفات الہی بیان فرمائی گئی ہے۔ مسلمان یہ آیت بالخصوص خوف خطرے کے وقت پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت و رفت والی آیت ہے اور اس بلندی و برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، اس کی کبریائی بڑائی صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ اعلیٰ مرتبہ اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیات قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن و انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے اور ہر نماز عشاء کے بعد اور صبح اٹھتے وقت اس آیت یعنی کہ آیت الکرسی کو ضرور پڑھا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روکے ہوئے ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے اب یہاں سے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ وظیفے کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آپ نے اس کو نماز فجر کے بعد کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے وظیفے کے فضائل دگنا بڑھ جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے آپ کوئی بھی وظیفہ شروع کریں تو اس سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو یاد ہو۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں اور ہم پڑھیں گے درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، فجر کی نماز آپ جب ادا کر لیں تو سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو آیت الکرسی پڑھنا نہیں آتی، تو میں ایک دفعہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو اپنے پاس محفوظ کر لیں تاکہ جب بھی آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں تو آپ یہ آیت سن لیں اور آپ کو یاد ہو جائے۔ آیت الکرسی کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ناظرین، ایک بار اس کا ترجمہ بھی سن لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس میں کیا ہے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ وہ زندہ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔
سب کا قائم رکھنے والا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے وہ جو کسی کی شفاعت کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور اس پر گرہ نہیں گزرتی۔ ان دونوں کی حفاظت اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ دوستو، اس کو 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور اس کے بعد جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیں تو آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین، عمل مکمل کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجات ہوں، جو بھی آپ کی مشکلات ہوں، جو بھی آپ کی خواہشات ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں آپ نے پیش کرنی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے آپ مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ جب بھی آپ فجر کی نماز ادا کریں یا جب بھی آپ عصر کی نماز ادا کریں تو اس کے بعد یہ آسان سا وظیفہ کریں تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، آج یہ وظیفہ لازمی کیجئے گا، اس کو کسی صورت بھی مس نہ کیجئے گا۔ آج میری وہ مائیں بہنیں جن کو گھر میں دکھ ہیں، جن کا میاں ان کی بات نہیں مانتا، سسرال میں عزت نہیں ہے، شادی کو عرصہ گزر گیا اولاد نہیں ہے، تو وہ آج یہ وظیفہ لازمی کریں۔ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ نماز کو 5 وقت لازمی پڑھا کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔